آپ نے اپنی یہ دو انگلیاں جوڑ کر، یہ جو شہادت کی انگلی ہے اور یہ جو درمیانی انگلی ہے، ان کو جوڑ کر کہا میں اس طرح مبعوث ہوا ہوں کہ میں اور قیامت یوں جڑے ہوئے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے، اس لیے کہ در حقیقت حضور کی بعثت تو قیامت کی پہلی نشانی ہے۔ آخری رسول آ گئے تو ظاہر بات ہے کہ اب آخری رسول کا مطلب کیا ہے کہ اب تو قیامت ہی آئے گی، کوئی اور رسول تو آنے والے نہیں۔ یہی حدیث آ رہی ہے ترمذی میں حضرت مستورد ابن شداد سے، اور وہاں حضور فرماتے ہیں بعثت فی نفس الساعہ، میں تو عین قیامت میں بھیجا گیا ہوں، یہ قیامت شروع ہو چکی ہے، گویا کہ یہ ایک دن ہے اب میرے اور قیامت کے مابین، اس سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہے۔ ہاں دن اللہ کا جو ہے 1000 برس کا بھی ہوتا ہے، اور اس میں سورہ معارج میں ہے کہ وہ 50,000 برس کا بھی ایک دن ہوگا قیامت کا دن۔ بہرحال فرمایا سبق تو ہاں تک کبا سبقت حاضری، پھر آپ نے دونوں انگلی کو جوڑا کہ میں تو نفس قیامت میں پیدا ہوا ہوں، عین قیامت میں، بس میں ذرا پہلے آ گیا ہوں جتنا کہ یہ انگلی جو ہے اس دوسری انگلی سے زیادہ نکل آئی ہے، بس اتنا فرق۔ یہ ہے وہ حقیقت قیامت کی جو قرآن اور حدیث ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، جس کو ہم بھلائے ہوئے ہیں۔ اب اس سے پہلے جو واقعات آنے والے ہیں، آپ سوچئے کہ 4 ابواب احادیث کی کتابوں کے آخر میں جو آتے ہیں، کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب اشراط الساعہ، کتاب علامات القیامہ، یہ چاروں جو ہیں یہ قیامت کے قریب کے حالات و واقعات کے بارے میں حضور کی پیشنگوئیوں پر مشتمل ہے۔ لیکن آج کا ہمارا دور کچھ ایسا ہے کہ ہمارا جو یہ مادی فکر ہے جو یورپ سے ابھرا اور چھا گیا پوری دنیا میں، اس کا ہم پر بھی اتنا غلبہ ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ اول تو میں افسوس سے کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، آج کے بہت بڑے فتنوں میں ایک فتنہ غلام احمد قادیانی کا جو پھیل رہا ہے، اب بھی پھیل رہا ہے، مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، اور ایک فتنہ منکرین حدیث کا، اور یہ فتنہ جتنا پھیل گیا اس کا اندازہ ہی نہیں۔ تقریباً ہمارے ہاں تمام پڑھے لکھے لوگ جو ہے زیادہ، جو جب جدید تعلیم یافتہ، وہ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، بس قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، حسبنا کتاب اللہ، بس ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ بات جو ہے مختلف اس کے شیڈ ہیں لیکن بہت پھیلی، اسی لیے ان روایات کی طرف بہت ہی کم توجہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہاں، میں ایک عالم دین کی گواہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، انہوں نے بھی کہا، ایک مرتبہ میں نے بنو میں ایک تقریر کی جس میں قیامت سے حالات جو پہلے ہونے والے ہیں، اور خاص طور پر جو قیامت سے قبل پوری دنیا میں خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہونے والا ہے، وہ حدیثیں جب میں نے وہاں سنائی تو ایک بڑے عالم دین جو باقاعدہ مدرسے میں شیخ الحدیث کی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ حدیثیں پڑھی نہیں، اس لیے کہ یہ جو ابواب آتے ہیں حدیث کی کتابوں میں آخر میں، اس وقت تک جو ہے ہمارا معاملہ جو ہے ختم ہو چکا ہوتا ہے، ہمارا سارا زور ہوتا ہے فقہی احادیث کے ابواب کیا ہیں؟ شروع میں سب سے پہلے آ جائے گا کتاب المیہ، پانی کا ذکر، پانی پاک کون سا ہے ناپاک کون سا، پہلے یہ علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ پاک پانی سے وضو ہو سکتا ہے، ناپاک سے تو نہیں ہو سکتا، تو پانی کی طہارت، پھر یہ کہ اور جسمانی طہارت، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، ان کے احکام پر، اور چونکہ اس میں اختلافات ہیں، فقہ حنفی یہ کہہ رہی ہے، فقہ مالکی یہ کہہ رہی ہے، فقہ شافعی، تو ساری بحث طویل ترین انہی موضوعات پر ہوتی ہے۔ آخری وقت میں آ کر تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہوئے ہمیں ان اسباقوں سے گزارتے ہیں، لہذا ہم نے در حقیقت کبھی ان ابواب کی احادیث پر توجہ نہیں کی۔ یہ ایک بڑے عالم دین کی شہادت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اگر آپ حضرات کو ذرا بھی دلچسپی ہو اور ان احادیث کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے ایک نتیجے تک انسان پہنچتا ہے، اور یہ وہ چیزیں جو آج پورے مغرب میں کہی جا رہی ہیں، یہودی اس کے قائل ہیں، عیسائی قائل ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی صاحب علم قائل ہیں، جس کو ویسٹ میں کہا جاتا ہے وی آر لیونگ ان اینڈ ٹائمز، زمانے کا یہ آخری دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آخری دور شروع ہو چکا ہے، اینڈ ٹائمز۔ اس نام سے ایک پروگرام بھی کیا تھا ڈاکٹر شاہد مسعود نے، جس میں میرا بھی بڑا حصہ تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا ARY پر جب وہ کام کرتے تھے،
اور اس کی بڑی شہرت ہوئی تھی، انہوں نے بھی بہت محنت کی تھی، یہاں آ کر میرے آفس میں بیٹھ کر ریکارڈ کروایا تھا، اس میں میری بہت سی باتیں شامل تھیں۔ تو یہ اپنی جگہ پر ایک بہت اہم موضوع ہے جس کی طرف لوگوں کی دلچسپی نہیں۔ آج خاص طور پر میں آپ کو جو اس وقت کا جو دنیا کا سیناریو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کس تیزی کے ساتھ حالات ادھر جا رہے ہیں جدھر احادیث نبیہ نے خبر دی۔ احادیث نبیہ میں جو خبریں دی گئی ہیں ان میں ایک بہت اہم خبر جو ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہوگی، جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی۔ اب یہ کچھ عرصے پہلے تک قطعاً کسی کے ذہن و گمان میں آنے والی بات نہیں تھی کہ عیسائیوں سے کیا جنگ ہوگی، کوئی دشمنی ہے نہیں۔ یہودیوں سے کہیے کہ دشمنی ہے، یہود دشمن ہے۔ عیسائیوں کے بارے میں تو قرآن بھی کہتا ہے، ایک آیت تو موجود ہے سورہ مائدہ کے اندر، تو یہ تو اہل ایمان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگرچہ ایک دوسری آیت بھی ہے کہ تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن یہ آیت بھی موجود ہے کہ اہل ایمان کے بدترین دشمن تو یہودی اور مشرکین ہیں، اور اہل ایمان سے قریب ترین جو ہیں وہ در حقیقت عیسائی۔ بہرحال اس وجہ سے خاص طور پر گمان ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور جس طرح پورا عالم عرب، عالم اسلام امریکہ کا اتحادی بنا ہوا ہے، مغرب کا اتحادی بنا ہوا ہے، کچھ عرصے پہلے تک تو البتہ یہ تھا، جب تک کہ روس یا USSR زندہ تھا تو کچھ ممالک جو ہے ان کا رجحان جو ہے وہ ماسکو کی طرف زیادہ تھا۔ یہی معاملہ مصر کا تھا، شام کا تھا، عراق کا تھا۔ لیکن اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ یونیپولر ورلڈ ہے، اور تمام مسلمان ممالک، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ امریکہ کی پاکٹ یونینز ہیں۔ جو آپ کو معلوم ہے کہ بڑا کارخانہ ہے، اس کے مزدوروں نے یونین بنا، لیبر یونین، تو ظاہر بات ہے لیبر یونین ایسی چیز ہے جو پھر دباؤ ڈال کر اپنے مطالبے بنواتی ہے۔ تو بڑے بڑے کارخانے دار جو ہے ایک اور یونین بنوا لیتے تھے اپنے لوگوں کی، وہ پاکٹ یونین کہلاتے تھے، ان کے جیب کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ یونین جو ہے، پاکٹ یونین ہے، وہ کارخانے دار کے جیب کے اندر رکھی ہوئی۔ تو وہ چاہتے تھے کہ یہ جو مزدور ہیں ان میں جو ہے اس میں اختلاف ہو، ان میں ٹکراؤ ہو جائے، تاکہ ان کے اندر وہ مجموعی طاقت جو ہم سے مطالبات بنوانے کی وہ ختم ہو جائے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ آج عالم اسلام کی تمام حکومتیں الا استثناء اگر کوئی ہو سکتا کسی درجے میں تو وہ صرف ایران ہے، باقی اور کوئی نہیں، باقی سب کی سب پاکٹ یونین ہے۔ ایران کا حال بھی بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اور وہاں پر بھی اب جو فسادات ہوئے ہیں اور جو وہاں مظاہرے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے اس کے پیچھے امریکہ کا CIA کا ہاتھ ہے۔ CIA نے اس سے پہلے ڈاکٹر مصدق کو ختم کرا دیا تھا۔ ایران نے ایک بڑا انقلابی قدم اٹھایا تھا جبکہ اس نے تیل کی جو کارخانے ہیں برطانیہ وغیرہ کے ان نیشنلائز کر دیا تھا، بہت بڑی بغاوت تھی۔ لیکن پھر کیا کیا CIA نے؟ ڈاکٹر مصدق ختم اور بادشاہ دوبارہ آ کر فتویٰ مسلط ہو گیا۔ اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر علماء کی حکومت کو ختم کر کے اور پھر اسی طرح کی حکومت، ظاہر بات ہے کہ وہاں کے نوجوانوں کے اندر، کیونکہ نوجوانوں کی اکثریت جو ہے اس وقت وہاں پر وہ ہے جو انقلاب کے بعد پیدا ہوئی ہے، انہیں انقلاب سے پہلے کے حالات کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور بادشاہ کے دور کے حالات کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے آج مغربی جو معاشرت ہے اس کا جو نقشہ دیکھتے ہیں، کس قدر یوں سمجھیے کہ آپ TV دیکھیے، امریکہ کا TV دیکھیے، کتنا روب پڑتا ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے، کتنا ترقی یافتہ معاشرہ ہے، اس کا جو گلیمر ہے، اس میں جو چمک دمک ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے لوگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ تو کسی کے سمجھ میں آتا کہ جھوٹے نگ ہیں، سچے نہیں ہیں، یہ موتی نہیں ہے، لیکن عام آدمی کی نظر میں تو ظاہر بات ہے کہ تو معلوم ہوتا ہے دنیا کی جنت ہے۔ جنتوں میں جانے کے لیے ہمارے لوگ مرتے ہیں، 60 آدمی 100 آدمی مر گئے، ایک کشتی میں جا رہے تھے غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے لیے یورپ کے کسی ملک میں، یونان میں یا اٹلی میں، اور کشتی ڈوب گئی، 100 مر گئے۔ یا کسی جو ہے ریلوے کے بند ڈبوں کے اندر، جو مال گاڑی کے ڈبے ہوتے ہیں ان کے اندر بند ہو کر جا رہے تھے، اور یہ کہ وہ حبس کی وجہ سے اندر ہی اندر مر گئے۔ یہ سارا روز آپ خبریں پڑھتے کیوں؟ کہ وہ جانتے ہیں وہ تو یورپ جو ہے وہ تو ایک جنت ہے دنیا کی، اور امریکہ تو جنت ہے دنیا کی، وہاں جا رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہمارے اوپر روب جو ہے اس کا طاری ہے۔ لیکن بہرحال یہ نوٹ کیجئے کہ اس کی خبر دی ہے حدیث کے اندر، اس کو الملحمہ بھی کہا گیا ہے، دی وار، الملحمہ۔ اس لفظ میں نے وضاحت پہلے کی ہے، یہاں لحم کہتے ہیں گوشت کو،
اور آج کل بھی جو عرب ممالک میں گوشت کی دکان ہوتی ہے قصاب کی، وہ ملحمہ کہلاتی ہے، کیونکہ گوشت کے ٹکڑے کر کر کے تو بھائی بات ہے کہ وہ بیچتا ہے۔ تو جنگ کے اندر بھی گوشت کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، کسی کا بازو اڑ گیا، کسی کی ٹانگ اڑ گئی، کسی کے پیٹ میں اگر بم کا جو ہے کوئی ٹکڑا لگا ہے، تو وہ سارا معاملہ جو ہے انسانی جسم جو ہے جس طریقے سے ان کے چیتھڑے اڑتے ہیں جنگ کے اندر، اس کا نام ملحمہ ہے، الملحمہ۔ اور کہیں اسے کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ، اور کہیں کہا گیا ہے الملحمۃ الکبریٰ، اکبر سے کبریٰ، اعظم سے عظمیٰ، سب سے بڑی جنگ، سب سے عظیم جنگ یہ ہونے والی ہے۔ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے ضمن میں جو سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ سمجھ لیجیے، اور ہم اس میں کس طریقے سے اس کی لپیٹ میں آنے والے ہیں۔ اصل جنگ تو وہ ہوگی مڈل ایسٹ میں، وہ تو عالم عرب پر ہونی، لیکن یہ کہ اس کی لپیٹ میں آنے والے جو ہیں وہ پاکستان اور افغانستان بھی ہیں۔ یہ جو حالات ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس وقت کیا حالات ہیں؟ اندرون ملک انتشار کی انتہا ہے۔ نمبر 2، اب ایک نیا بحث کھل گیا ہے، حکومت ورسس سپریم کورٹ۔ یہ کس حد تک جاتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو نیا ٹیکس لگا دیا گیا، ایک ٹیکس سپریم کورٹ نے ہٹایا، انہوں نے جھٹ چند گھنٹوں کے اندر دوسرا لگا دیا۔ اب آیا وہ قانوناً انہیں حق ہے یا نہیں ہے یہ تو سپریم کورٹ میں طے ہوگا، لیکن بہرحال عوامی مظاہرے شروع ہو گئے، اتنا زبردست ٹیکس تم لگایا، سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لے لیا، اس کا غلط صحیح ہے، اس کو روک دیا گیا۔ ظاہر بات ہے ایک کام تو انہوں نے کیا حکومت نے کہ اس کے خلاف جو ہے کوئی اقدام نہیں اٹھایا سپریم کورٹ کے، لیکن ایک اور ٹیکس ایک اور نام سے نافذ کر دیا۔ اب یہ بحثیں چل رہی ہیں کہ یہ جو ہے اس کا حق بھی ہے یا نہیں ہے، دستور میں اس کا اختیار ہے کہ نہیں۔ بہرحال وہ تو مقدمہ ہوگا، لیکن عوامی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، اور یہ عوامی مظاہرے جو ہمارے ہاں بعض سیاسی قوتیں ایسی ہیں، جماعت اسلامی بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے، وہ اسی انداز کے اندر چاہتے ہیں کہ عوام کے اندر امریکہ کی نفرت، اس لیے کہ یہ ٹیکس کون لگوا رہا ہے؟ یہ آئی ایم ایف لگوا رہا ہے، آئی ایم ایف سے ہمیں قرضے دلوائے گا، ان کی شرطیں ہیں یہ، اس لیے کہ آئی ایم ایف کے چنگل میں تو اگر آپ پھنس جائیں تو اس کے بعد نکلنا بہت مشکل ہوتا۔ یہ کتاب حال ہی میں نے پڑھی ہے، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، یہ اب اس طرح سمجھ لیجیے اس کی، یہ جان پرکنز کی کتاب ہے، ہٹ مین، حملہ کرنے والا آدمی، ہٹ کرنے والا، اکنامک۔ امریکہ نے خاص پالیسی اپنائی ہے 1970 کے بعد سے کہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ملکوں کی اکانومی ایک دم بیٹھے، پھر انہیں آئی ایم ایف سے قرضہ دلوایا جائے، اور وہ پھر اتنا ہوگا کہ اسے کبھی بھی وہ ادا نہیں کر سکے۔ اس کی سازش تیار ہوئی، اس کے لیے لوگ تیار کیے گئے کہ وہ پہلے جائیں کسی ملک میں، انہیں سب بات دکھائے، آپ کیا یہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، بجلی اتنی بڑھا لیجئے، فلاں ایسا کر لیجئے، ہائی ویز بنا لیجئے، یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے، اور پیسہ ہم دے دیتے آپ کو، اور آپ کا جو ہے اتنا ریونیو بڑھ جائے گا، اتنے پیسے آ جائیں گے کہ آپ آسانی کے ساتھ قرضہ ادا کر لیں گے۔ ہوتا کیا تھا کہ وہ طے ہوئے قرضے اور قرضوں کا بیشتر حصہ واپس چلا گیا، اس لیے طے یہ ہوتا تھا کہ ان تمام پروجیکٹ کے لیے نو ہاؤ ہم دیں گے، ایکسپرٹ ہم دیں گے، کنٹریکٹر ہم دیں گے، سارا پیسہ تو واپس گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرضے ادا کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اس حوالے سے وہ جکڑتے ہیں اور پھر اپنے پھندے کے اندر شکنجے میں کس لیتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اگر یہ کتاب آپ کو کبھی مل جائے، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، یہ شخص بھی انہی میں شامل تھا، لیکن اس کے ضمیر نے پھر یہ بات کی، بغاوت کی کہ کیا کام ہم کر رہے ہیں، نوع انسانی کی تباہی اور بربادی کا سامان کر رہے ہیں، تو وہ وہاں سے علیحدہ ہو کر پھر اس نے کتاب لکھی۔ یہ کتاب مل جائے اگر جان پارکنز سے پڑھیے، اس میں سب سے بڑھ کر جس ملک کو انہوں نے جکڑا ہے وہ سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب تو ہل نہیں سکتا، عجیب طرح کا معاہدہ اس سے ہوا ہے، دنیا میں کسی اور ملک سے ایسا معاہدہ یو ایس کا نہیں ہے جیسا کہ سعودی عرب سے۔ وہ میں پھر کبھی عرض کروں گا، اس وقت میں اپنے ہاں کے حالات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ملک میں خلفشار ہے اور مہنگائی کا طوفان اور بڑھے گا، اور ظاہر بات ہے کہ مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، ان کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ زیادہ آ سکتی ہے لوگوں کی جو بھوک ہے، اور پھر بجلی کا بحران ہے اور پانی کا بحران ہے، ان سب سے بری طریقے سے پہلے سے لوگ پریشان ہیں۔ پھر یہ کہ یہ جو ہماری مالاکنڈ کی جنگ ہے اور وزیرستان کی، ٹھیک ہے، یہ تو میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ کامیاب تو ہو جائیں گے، کہاں فوج کہاں یہ لوگ، مقابلہ تو نہیں ہے، جیسے امریکہ کے مقابلے میں طالبان افغانستان کے نہیں کھڑے رہ سکتے،
وہ چلے گئے اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر چھپ گئے، یا کچھ لوگ آ گئے پاکستان میں پناہ گزین ہو گئے. اسی طرح کا معاملہ وہاں کا. یہاں پر جو ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ بات ختم ہونے والی نہیں، یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں، بعد میں بھی انسرجنسی چلے گی. جیسے یہی علاقہ ہے جس میں کہ انگریز کو بھی قدم جمانے بہت مشکل سے ملے تھے. مالاکنڈ پہاڑ پر وہ چوکی اب بھی بنی ہوئی چرچل پوسٹ کہلاتی ہے. وہاں چرچل صاحب جبکہ وہ لیفٹیننٹ تھے صرف، وہ یہاں پر پوسٹڈ رہے تھے. مالاکنڈ سے اوپر کے لوگوں میں بڑی بغاوت تھی. سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جہاد تھا اس کے اثرات یہاں پر موجود تھے. یہ سارا بنیر کا علاقہ، سوات کا علاقہ، یہ سارا ان کے جہاد کے اندر شریک تھا، لہذا اس کے اثرات تھے. اب ملک کے حالات سے ذرا آگے نکل کر دیکھیے افغانستان کیا ہو رہا ہے. 4000 تازہ دم فوجوں سے اب وہ حملہ وہاں کیا گیا ہے طالبان پر. ہیلمند کا علاقہ کہلاتا ہے وہ، جہاں پر کہ افغانستان میں سب سے زیادہ مضبوط کنٹرول جو ہے طالبان کا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ ویتنام کی جنگ کے بعد کوئی ایک حملہ اتنا بڑا نہیں ہوا جتنا بڑا یہ حملہ اس وقت کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ کیا کیا ہے پاکستان، ایک نام نہاد اسلامی ملک، اس نے اپنا بارڈر سیل کر دیا ہے تاکہ کہیں وہاں کے طالبان اگر وہاں سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے تو پاکستان میں پناہ نہ لے لیں. لہذا مجبور کیا امریکہ نے کہ تم اپنے سارے بارڈر کو کنٹرول کرو اور فوج یہاں پر کھڑی کر دو، تاکہ اگر ہم وہاں پر وہ ڈیزی کٹر کے ذریعے سے ان کا خاتمہ کریں اور وہ کہیں بھاگ کے پناہ لینا چاہیں تو وہ بارڈر کراس کر کے پاکستان میں نہ آ سکے. دوسری طرف دیکھیے ایران پر اسرائیل نے تقریباً اعلان کر دیا کہ وہ حملہ کرے گا. اس وقت وہاں پر نتن یاہو جو ہے وزیر اعظم ہے، اور لائبر مین جو وزیر خارجہ بنا ہے، یہ دونوں بدترین رائٹسٹ، انتہائی نسل پرست اور انتہائی یوں سمجھیے کہ کٹر یہودی، اور ان کا پروگرام جو ہے انہوں نے طے کر دیا کہ ہم حملہ کریں گے. اور امریکہ نے کیا کہا ہے، ہاں جی وہ ساورن ملک ہے، اسے حق ہے وہ جو جائے کرے. اس وقت رونا آتا ہے. ساورن وہ تو نظر آ رہا ہے، پاکستان ساورن نہیں. پاکستان کی حدود کو جب چاہو پابند کر دو، جہاں چاہو ڈرون بھیج دو. پاکستان میں تم نے اڈے بنا لیے، وہیں پر بیٹھے ہوئے ہو. پاکستان کو تم ڈکٹیٹ کرتے ہو. اور وہ چھوٹا سا وہ جو ہے وہ ساورن ہے جو کہ تمہارے بل پر کھڑا ہوا ہے، تمہاری امداد کے بغیر اس کا وجود ممکن نہیں. اور بڑے معصوم جیسے نہیں، وہ ساورن ملک ہے، وہ جو چاہے کرے، ہاں نہ کرے تو اچھا ہے. اس لیے کہ اگر وہ حملہ کرے گا تو پورا مڈل ایسٹ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. یہ الفاظ کہہ دیے اس نے، یہ آپ یاد رکھیے الفاظ ذرا. پورا مڈل ایسٹ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا، یہ اس نے کہا ہے. لیکن اس میں بھی پھر ایک بات، ایک اور نام نہاد ملک مسلمان سعودی عرب نے انہیں پیسے دینے کا وعدہ کر لیا ہے. ہماری فضا پہ سے جس کا چاہو جاؤ اور جا کر حملہ کرو ایران. اور یہ آج ہی کی بات نہیں ہے. 60s میں جب کہ عراق کے جو ایٹمک جو انسٹالیشن تھی انہیں برباد کیا تھا اسرائیل نے، تو اس وقت بھی ان کی جو فیول ریفیولنگ ہوئی تھی ان کے جہازوں کی، وہ سعودی عرب کی فضا میں ہوئی تھی. وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. سعودی عرب تو جس طریقے سے جکڑا ہوا ہے تو ہل نہیں سکتا بھی، وہ تو ان کے پنجوں کے اندر ہے. اس حوالے سے اب انہوں نے اجازت کھل کر اخبار میں آ چکا کہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ ہماری فضائی جگہ جو استعمال کر سکتے ہیں، ادھر سے ہو کر جائیں. آگے چلیے. امریکہ اور روس کا آپ باہمی متفق معاملہ آیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں طالبان کی حکومت بہت بڑا خطرہ ہے پوری نوع انسانی کی. دو دشمن جڑے ہوئے ہیں اس بات پر. اسلام کو کھلا متحد، اور ظاہر بات ہے کیا بیچارہ افغانستان اور واقعتاً پاکستان ٹھیک ہے اگر یہ نیوکلیئر ملک ہے، لیکن اس کی معاشی حالت کیا ہے، اس کے اندر جو صورتحال ہے، جو کمزوریاں ہماری ہم جانتے ہیں، سب دنیا ہم سے بھی تک جانتی ہے. لہذا کہا جاتا ہے 10ویں نمبر پر فیلڈ اسٹیٹ جو ہے پاکستان. تو ان کے اندر سے کہاں سے خطرہ نظر آ گیا تمہیں؟ ہاں اسلامی جذبہ کچھ ہے، اس کی طرف میں بات آپ کو اور حوالے دوں گا. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے دونوں متفق ہیں کہ یہ تو خطرناک ترین بات جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان دونوں میں طالبان کی طرف کی حکومت قائم ہو جانا ہے. چین کے سنکیانگ میں آپ نے دیکھ لیا طوفان اٹھا ہوا ہے، وہاں پر بھی بدامنی ہے. وہاں کی سنکیانگ واحد مسلمان صوبہ ہے، مسلمانوں کی عظیم اکثریت ہے وہاں. اور ظاہر بات ہے مسلمانوں کے اندر وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پوری دنیا کے اندر ایک جذبہ ہے مسلمانوں میں،
کہ دوبارہ ہم اپنا جو دور ہے، دور پیچھے کی طرف ہے، گردش ایام کو، یہ یورپی کولونیل پاور جو ہمارے ہاں آئی تھی، ہم غلام ہو گئے، کہیں 200 برس، کہیں 300 برس، کہیں 100 برس. لیکن یہ کہ جب وہ یورپین قوتیں گئیں تو ہم ہوش میں آئے گا ہمارا بھی تو کوئی ماضی تھا کہ نہیں. 1000 سال تک کیا ہماری حکومت نہیں رہی ہے؟ کیا وہاں پر ہمارا قانون نہیں چلا؟ کیا تعزیراتی قانون اور جو بھی مالیاتی قانون مسلمانوں کا نہیں تھا؟ کیا معاشرت مسلمانوں کی نہیں تھی؟ تو ہم دوبارہ اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنا سیاسی نظام قائم کریں، یہ عرض ہے. اگرچہ اس کے لیے طریقہ کار کے بارے میں بھٹک رہے ہیں. وہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہدار کے لیے. کوئی کہتا ہے الیکشن کے ذریعے کر لیں گے، کوئی واضح نصیحت کے ذریعے کر لیں گے، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کے ہاتھ میں گولی لے لی ہے، بیلٹ کے بعد اب وہ 22 ہو کر بلٹ پر آ گئے. تو یہ صرف ایسا ہے کہ یہ طریقہ کار کے بارے میں بھٹک رہے ہیں. وہ جذبہ تو موجود ہے، سنکیانگ میں بھی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، سنکیانگ کے علاقے سے بہت سے چینی مسلمان آتے تھے یہاں پاکستان کے مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے نوجوان. ایک موقع پر چین نے مطالبہ کیا ہماری حکومت سے مشرف کے دور میں کہ جتنے ہمارے آدمی تمہارے ہاں ہیں مدرسوں میں سب کو پکڑ کر بھیج دو ہمارے پاس، واپس ہینڈ اوور کر دو. اس وقت کچھ لوگ جو تھے ان میں سے وہ چھپ گئے پاکستان کے اندر. پتہ نہیں ان کا حشر بھی کیا ہوگا یا ہو چکا ہو، میں نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کہ جیسے اور لوگوں کو یہاں پکڑ پکڑ کر حوالے کیا گیا امریکہ کے اور پیسے لیے گئے، ایسے انہیں بھی پکڑ پکڑ کر دیا جا چکا ہو. اس لیے ہمارے معاشرے میں چینیوں کا ان کی اپنی ایک شکل و صورت ہے، اس کا ان کا چھپنا ممکن نہیں. بھارتی تو آ کر چھپ جاتا ہے یہاں پر، وہ تو ہم جیسا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ چینی تو نہیں. لیکن جتنے لوگ اس وقت پکڑ کر واپس کیے، جنہوں نے ڈپورٹ کیا، انہیں جاتے ہی شوٹ کر دیا چینیوں نے. یہ لوگ ہیں جو اسلام کے جراثیم لے کر یہاں آ رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے مدرسوں میں انہوں نے قرآن پڑھا ہے نا، عربی پڑھی ہے نا. یہ جراثیم جو ہے قرآن کے وہ تو ان کے اندر آ گئے اور وہ جو ہے ہمارے لیے تباہ کو ہو سکتے ہیں. یہ سنکیانگ کا معاملہ ہے. اب ذرا آئیے بھارت کی طرف جو ہمارا اگلی دشمن ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے وہ خواب دیکھا کرتے ہیں بھارت ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹکڑے ہو جائیں گے، اتنے ہو جائیں گے، اتنے ہو جائیں گے. مجھے آج سے 15 برس پہلے کی بات یاد ہے. ایک صاحب جنرل ہے، فوج کے سابق جنرل، انہوں نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بھارت تک ٹکڑے ہونے والا ہے. اٹس ناٹ اے میٹر آف منتھس، اٹس اے میٹر آف ویکس. یہ الفاظ چند ہفتوں کے اندر اندر بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وہ بھارت کو آج بھی مضبوط ہے اور اس کی طرف آپ دیکھیے کانگریس پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو کر آ گئی. آپ فرق دیکھیے، پاکستان والے بنانے والی جماعت چند دنوں میں، پاکستان بننے کے بعد چند دنوں کے اندر ختم. آج کیا حال ہے؟ 5 دھڑے ہیں. وہ ایک نام ہے مسلم لیگ کا، اس نام کی کچھ جو ویلیو ہو سکتی ہے، اس ویلیو کی وجہ سے وہ نام سے مسلم لیگ کا ختم ہے. مسلم لیگ بہت عرصے پہلے ختم ہو چکی ہے. یہ تو ٹریڈ نیم ہے. اس ٹریڈ نیم کو یہ فلاں لیگ، یہ فلاں لیگ، یہ فلاں لیگ، یہ فلاں لیگ، 5 دھڑے ہو چکے ہیں. وہاں کیا ہے؟ کانگریس مسلسل حکومت میں رہی. 50 برس تو اس کی حکومت ہلی نہیں. بعد میں یہ ہے کہ اسے پولیشنز وغیرہ بنانی پڑی، یہ ضرور ہوا ہے. لیکن اس طرح جو ہے وہ اور بہت زیادہ بی جے پی کے بارے میں اندیشہ تھا کہ شاید وہ کانگریس کو وہ شکست دے کر اپنی حکومت بنانے کچھ بھی نہیں. وہ جو انتہائی کٹر فرقہ پرست اور مسلمانوں کے سخت دشمن جو ہے بی جے پی، ان کو وہاں کے عوام نے گھاس نہیں ڈالی. وہاں کے عوام جو ہے وہ ان کو نہیں قبول کر رہے. اور دوسری طرف اس نے اپنے ڈیفنس بجٹ کا اضافہ کیا ہے 34.5%. یہ ڈیفنس بجٹ کس کے خلاف ہے؟ کیا چائنا کے خلاف ہے؟ کوئی سوال ہی نہیں. ان کے ساتھ تو بڑے کارڈیل ریلیشنز ہو گئے. چائنا کے ساتھ تو انہوں نے اپنے جو بہت پرانے جھگڑے چلے آ رہے تھے سرحدوں کے، وہ بھی طے کر لیے. ان کے ساتھ تو اب تجارت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے. ان کی تو دوستیوں کے راگ لاتے جا رہے ہیں. ایک زمانہ یہ تھا جب یہی دو سب سے بڑے دوست تھے دنیا کے اندر، جب وہ پنچ شیلا اور نہرو نے تحریک چلائی تھی، وہ نان الائنڈ موومنٹ، NAM نان الائنڈ موومنٹ. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اب بہت سے لوگوں کو تو یہ خواب کی طرح شاید یاد آ جائے، اور وہ بھی میری عمر کے لوگوں کو یاد آئے گا، نوجوانوں کو کیا پتا. جب یہ دو بن رہے تھے کیمپ علیحدہ اور جو آپس میں متحارب تھے، ایک USSR کا کیمپ، ایک امریکہ کا کیمپ. کچھ ممالک نے طے کیا کہ ہم نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، نان الائنڈ. ہم نہ امریکہ کے ساتھ ہیں نہ روس کے ساتھ ہیں.
ہم کسی کے ساتھ ہمارا انڈیپینڈنٹ ہوگا. وہ نان الائنڈ موومنٹ کے اندر چین اور بھارت سب سے آگے تھے. انہی میں پھر سوکارنو آ رہا تھا, انہی میں آ رہا تھا ہمارا جو ہے مصر کا جمال عبد الناصر. تو یہ ایک موومنٹ تھی, اب تو بہت جلدی ختم ہو گئی. اور اب تو ظاہر بات ہے کہ جو روس کا اور USSR کا جو ہے جنازہ نکل چکا, تو اب اس کا کوئی سوال ہی نہیں, اب تو یہ دنیا یونیپولر ہے. بہرحال یہ ہے صورتحال اس وقت, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات ایک عظیم جنگ, اس عظیم جنگ کے بارے میں حدیث کے چند الفاظ آپ کو سناتا ہوں. یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ اور صحیح بخاری کی ہے. حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے قیامت سے قبل کی 6 نشانیاں بیان کی ہیں. میں وہ ساری نہیں بیان کر رہا, ذرا چند گنوا رہا ہوں. ثم استفادۃ المال, مال اتنا ہو جائے گا, دولت اتنی بڑھ جائے گی. اور خاص طور پر یاد کیجئے, حضور جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے پیش نظر اصل میں عرب ہوتے ہیں, اس لیے کہ عربوں تک یہ سننا محدود تھا اسلام, باہر تو ابھی اسلام پہنچا ہی نہیں تھا. پھر یہ کہ عرب نیوکلیس ہے ملت اسلامیہ کا, اصل مرکز تو وہی ہے. تو اتنا, اور آج وہ مال آپ کو نظر آ رہا ہے عرب کے اندر. اب دبئی اور ابو ظبی اور جا کر دیکھیے جدہ اور الریاض, اور یہ تو کس قدر دولت اور اس کے انبار ہیں. تو فرمایا استفادۃ المال ہو جائے گا, یہاں تک کہ اگر کسی مانگنے والے کو 100 دینار دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہوگا, کیا دیا تم نے مجھے 100 دینار, کچھ بھی نہیں. ثم فتنۃ, پھر ایک عظیم فتنہ ہوگا, لا یبقى بیت من العرب الا دخلت ہو, عربوں کا ایک گھر بھی نہیں رہے گا جس میں وہ داخل نہ ہو جائے. آج ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, اور آج جا کر دیکھیے آپ, اگر آپ کو ذرا سی بھی شناسائی ہو, وہاں جو بھی گھرے پڑے جدے میں ہر ایک میں بار موجود ہے, ہر ایک میں شراب کا جو ہے وہ علنا کھاتا موجود ہے. اور جو دولت کے انبار وہاں پر ہیں, اور پھر یہ کہ جو وہاں پر فتنہ آ چکا ہے. اب جو ہے وہ جو معاہدہ ہوا ہے جو اب سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ, اس میں یہی طے ہے کہ امریکہ بہت قلیل وقت کے اندر سعودی عرب کو ایک جدید مملکت بنا دے گا, ہر اعتبار سے جدید مملکت. اس کتاب کے مصنف نے عجیب لطیفہ لکھا ہے کہ میں جب ریاض پہلی دفعہ گیا تو بڑی بڑی شاندار بلڈنگوں میں, لیکن یہ کہ گند جو تھا, کوڑا کرکٹ, وہ جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے باہر پڑا ہوا تھا. وہ ہے کہ کوئی صفائی کا انتظام تھا ہی نہیں. اور وہاں چند بکریاں تھیں جو کچھ کھا رہی تھیں دیکھ دیکھ کے. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو ہے یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اس طرح کا, وہ ساری بکریاں صاف کرتی, ہمارے یہاں کوئی محکمہ نہیں صفائی کا. اس لیے کہ کوئی عرب اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ گندگی اٹھائے اور صاف کرے. عرب تو عرب ہے, لہذا یہ کہ وہ چونکہ اس کا اب یہ کر ہی نہیں سکتے, لہذا کوئی ہمارے یہاں صفائی کا نظام نہیں ہے, بس یہی بکریاں بھیڑیں اور جو بھی آ جائیں گائے وغیرہ وہ صاف کرتی. تو فرمایا ثم فتنۃ, پھر فتنہ ہوگا, ثم ہدنۃ, پھر تمہاری ایک صلح ہوگی بنو اسفر کے ساتھ. یہ جو پیلے رنگ کے لوگ ہیں بنو اسفر کہلاتے رومی, جو کہ بہرحال گورے لوگ تھے. ثم یغدرون, پھر یہ رومی جو ہے تم سے جو ہے بے وفائی کریں گے. فیاتونکم تحت 80 غایۃ, پھر وہ تم پر حملہ آور ہوں گے 80 جھنڈے لے کر. تحت کل غایۃ 12,000, ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. اور مجھے بعد میں بتایا گیا ہے, ایک یہ مضمون ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے جو ذی محمد سے ہے, اور وہ حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ کی ہے. بہرحال یہ حدیث کافی ہے کہ عیسائی حملہ آور ہوں گے, وہ 80 جھنڈے لے کر آئیں گے, اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. بعد میں معلوم ہوا کہ آج کل ایک ڈویژن فوج جو ہے 12,000 کی ہوتی ہے. اچھا, اب یہ تو صورتحال ہے اس وقت کی دنیا کی, اور حضور کی حدیث یہ ہے. اب سنیے, ٹوائن بی جو کہ پچھلی صدی کا عظیم ترین مورخ, اور مورخ نہیں فلسفی, تاریخ کا فلسفی, اس نے یہ بات لکھی ہے, حال ہی میں میرے علم میں آئی ہے, 1930 میں لکھا ہے کہ افغانستان میں صحیح اسلامی تہذیب موجود ہے, اور وہیں سے یہ تہذیب دوبارہ ابھرے گی. حدیث میں آیا کہ خراسان سے چلے گی فوجیں, یخرج ناس من خراسان رایات السود, کالے جھنڈے نکلیں گے, اور انہیں لا یردھا شیء, کوئی طاقت انہیں اس کا رخ موڑ نہیں سکے گی, یہاں تک کہ جا کر یروشلم میں نصب ہو جائے گی.
یہ یہودیوں کے ہاتھوں واپس یروشلم لینا جو ہے وہ در حقیقت خراسان کے علاقے سے جانے والے لوگ جو ہیں وہ حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر جب جنگ کریں گے تب یہ معاملہ ہوگا. تو حدیث موجود ہے، خراسان کی حدیث موجود ہے. اور ٹائم بھی کہہ رہا ہے کہ 1930 میں اس نے لکھا ہے یہ کہ افغانستان میں صحیح اسلامی تہذیب موجود ہے. اب آپ سوچئے آج تو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں دقی انوسی بڑی بڑی پرانی بڑی یہ بڑی وہ نفرت کے ساتھ ان کی تہذیب کو، اور وہ کہہ رہا ہے برٹن کا سب سے بڑا فلسفی 20ویں صدی کا سب سے بڑا تاریخ کا فلسفی کہ وہاں صحیح اسلامی تہذیب موجود ہے اور وہیں سے اسلامی تہذیب دوبارہ ابھرے گی. آگے چلیے یہی ٹائم بھی لکھتا ہے، یہ اس نے 1950 کے آس پاس لکھا ہے، اور یہ مجھے اسی کتاب میں ملا جس کا میں حوالہ بھی آپ کو دے چکا ہوں، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. اس میں وہ لکھتا ہے دی ریئل وار ان دی 21st century will be fought not between communism and capitalism but between Christians and Muslims. جس کی دو کتابوں کا حوالہ اس میں دیا گیا ہے، سویلائزیشن آن ٹرائل اینڈ دی ورلڈ اینڈ دی ویسٹ. ان دونوں کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے 21ویں صدی میں جو جنگ جس کو کہا جا رہا تیسری عالمگیر جنگ، تیسری عالمگیر جنگ، تیسری عالمگیر جنگ، یہ تو میں سنتا آ رہا ہوں کہ 20-25 سال سے. اور یہ بھی کہ 2 عالمگیر جنگیں جو ہے یورپ میں لڑی گئی، ہمارے کروڑوں لوگ مارے گئے، یورپین سسٹم مارے گئے نا. پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، ادھر بھی خیر فارس کے جاپان کی وجہ سے بھی کچھ ہوا ہے کہ اصل تو یورپ کا ستیہ ناش ہوا. 6 کروڑ انسان جو ہے وہ 2 جنگوں کے اندر ختم ہوئے یورپ کے اندر. یہ پہلی جنگ عظیم سن 14 سے 17 تک، اور پھر دوسری جنگ عظیم. اب کہا گیا تھا تیسری جنگ ہم یہاں نہیں ہونے دیں گے، تیسری جو عظیم ترین جنگ ہوگی وہ ہوگی مڈل ایسٹ میں. اور جب یہ ٹائم بھی لکھ رہا ہے 1950 کے اندر، تو اس وقت خیال یہ تھا کہ یہ جنگ تو ہوگی کمیونسٹوں کی، اور دو ہی ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، ایک طرف امریکہ اور اس کے حوالے اور دوسری طرف USSR اور اس کے ساتھی. تو غلط بات ہے، یہ کیا پتا تھا کہ کوئی 20 سال 30 سال کے بعد USSR ختم ہو جائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال جو فلاسفر ہے ہسٹری کا وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اس نے لکھا ہے تفصیل سے کہ کمیونزم اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی ہائر آئیڈیل نہیں ہے، اس کے پاس کسی مافوق الفطری ہستی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور جب تک کسی ایک اونچی ہستی کا تصور نہ ہو کوئی تہذیب اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتی. یہ لکھتا چاہیے، اور کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے یہ سسٹین نہیں کر سکے گا. لہذا جو جنگ ہونی ہے 21ویں صدی کے اندر وہ کمیونسٹوں اور کیپٹلسٹوں کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی. یہ ہے معاملہ جس کی طرف تاریخ جا رہی ہے. اس میں جیسا کہ میں نے کہا بہت بڑا اس میں جو احادیث ہے کہ یہ سارے عرب ممالک جو ہے ایک دفعہ اب یہ جو ہے عیسائی فتح کر لیں گے، اور یہاں پر گریٹر اسرائیل ایک عظیم تر اسرائیل قائم ہو جائے گا. اس کے بعد حضرت مہدی سلام علیہ کا ظہور ہوگا، اور عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی. جو اس وقت جکڑا ہوا ہے USA کے شکنجے کے اندر اللہ تعالیٰ نجات دے گا، وہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی. اور اس کو قائم کرنے کے لیے ایک مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی. یخرج الناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطانی. یہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ الملحمہ بڑا ہوگا، اس کے اندر جو ہے نقصان مسلمانوں کا بہت ہوگا، اور وہاں پر مسلمانوں سے مراد عربی ہے، کیونکہ وہ میدان جنگ مڈل ایسٹ بننا ہے. یہ ہمارا علاقہ میدان جنگ نہیں بنے گا اس جنگ میں. یہ ایک علیحدہ کی بات ہے کہ یہ لوگ اسلام کو ختم کرنے کے لیے جس طریقے سے یہاں پر بھی جو ہمیشہ دوانیاں ہو رہی ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. وہ ملحمۃ العظمیٰ وہی ہونا ہے، مڈل ایسٹ میں ہونا ہے. اور وہاں جو عربوں کی تعداد جو ہے حضور نے ایک حدیث میں فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت اور بربادی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے. یہ قریب ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. وہ اسے دیکھتے ہیں کہ بہت دور ہے، ہمیں وہ نظر آ رہا ہے سامنے، ہم تو اسے قریب دیکھ رہے ہیں. یہ حالات ہیں جدھر اس وقت عالمی حالات جا رہے ہیں، اور پورے دنیا پر تسلط جمانے کے لیے امریکہ جس لائے عمل پر عمل پیرا ہے، اور اس میں خاص طور پر جس طریقے سے ایک جو پروفیسی ہے وہ سینٹ جان کی جو بائبل میں ہے، بائبل کا آخری باب ہے، مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف جان.
اب یہ جون کا لفظ ایک تو آتا ہے حضرت یحییٰ کے لیے، وہ جو ہے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، اور وہ حضرت عیسیٰ کے غالباً خالہ بھائی بھی تھے، بہت قریبی رشتے دار تھے، اور وہ حضرت عیسیٰ سے بڑے تھے عمر میں، لیکن تھے دونوں ہم ایک وقت میں موجود تھے دنیا میں۔ اور ایک جو ہے حضرت عیسیٰ کے حواریین میں جون ہے، ان کی بھی ایک بائبل ہے، سینٹ جان کی بائبل، گاسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ جان۔ لیکن انہی کے کچھ مکاشفات ہیں جو انہوں نے خواب وغیرہ دیکھے ہیں، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک بہت بڑا بیسٹ ہوگا، درندہ، جس کے 9 سینگ ہوں گے، اور وہ اس کے اوپر سوار ہوگی ایک آبرو باختہ عورت، اور وہ اس سے کام لے گی، اور وہ بیسٹ جو ہے تباہی پھیلائے گا دنیا کے اندر بہت بڑے پیمانے پر۔ وہ آبرو باختہ عورت اسرائیل ہے، یہود، اور جو سواری کر رہی ہے وہ بیسٹ، وہ یہ جو اب یورپ جمع ہو رہا ہے، اس میں آتا ہے 9 بادشاہ۔ یہ ویسے تو ممالک کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ایک زمانے کے اعتبار سے اگر آپ کنگڈمز گنیں گے اس میں کہ جو ہوتی تھی، تو وہ 9 بادشاہ جو اینشنٹ ہولی رومن امپائر تھی، در حقیقت اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے یہ EU کی شکل کے اندر۔ تو اس حوالے سے یہاں سے وہ فوجیں آنی ہیں، اور جیسا کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، جب یہ USSR کا خاتمہ ہوا ہے اور اس کے بعد نیٹو کو اثر نو آرگنائز کر رہے تھے، ایکسٹینڈ کر رہے تھے، تو اس وقت کسی نے پوچھا تھا نیٹو چیف سے کہ اب آپ کا دشمن تو ختم ہو گیا، اب کاہے کے لیے آپ یہ ساری تیاریاں کر رہے ہیں؟ تو کہا اب ہمیں خطرہ جو ہے مسلم فنڈامنٹلسٹ سے ہے، اب اس کی ہم نے بےخطری کرنی ہے، اس کے لیے نیٹو اب مزید بڑھ رہا ہے، اس کے اندر تعداد ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اور روس کے درمیان سب سے بڑا نزاع اس وقت کیا ہے؟ جارجیا کو اور جو ہے اس کے اوپر جو ملک ہے، ان دونوں کو امریکہ نے جمہوریت کی طرف کھینچ لیا ہے، نیٹو میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ روس کہتا ہے ہرگز نہیں، میں برداشت نہیں کروں گا اگر ان دونوں ممالک کو جو کبھی میرے زیر اثر ہوتے تھے اگر تم نے نیٹو میں شامل کیا تو پھر گویا کہ ہمارا کوئی معاہدہ آپس میں نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں اس وقت جو دنیا میں ہو رہی ہیں۔ ان حالات کے اندر ہمیں پاکستان کے اندر، میں نے ہمیشہ کہا ہے، ہٹ لسٹ اللہ کی بھی ایک ہٹ لسٹ ہے۔ پہلے عرب ہیں، ان پر تو آنا ہی آنا ہے، عذاب آئے گا۔ دوسرے نمبر پر ہم پاکستانی ہیں۔ کیوں ہے وہ پہلے نمبر پر کیوں ہے؟ ان کے پاس اللہ کا کلام ان کی اپنی زبان میں ہے، اور ہم کیوں ہیں؟ ہم نے ایک ملک اسلام کے نام پر لیا تھا لاکھوں انسانوں کی قربانی سے، اور ہم نے وعدہ خلافی کی۔